آپ میرے دوسرے بھائیوں سے تو ملے ہی نہیں۔ امان صاحب آپ اوپر جائیں تو انور اور محمد علی کو بھیج دیں، شکریہ۔ امان اٹھا اور جواب دیے بغیر چلا گیا۔ منصر بولا، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تعارف کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ آپ سے یہ الفاظ خود ہی کہہ دوں تو کیا حرج ہے، ہم نے آپ کو اپنا لیا ہے۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ایلی نے کہا۔ نہیں، اس میں ذرا نوازی کی بات نہیں ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ آپ کو اپنایا جائے۔ اگر اپنانا ہی ہے تو کیوں نہ فراخ دلی کو کام میں لایا جائے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، والدہ صاحبہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم ان کے تابع فرمان ہیں۔ اس سے یہ اندازہ نہ لگا لیجیے گا کہ یہ کوئی وعدہ ہے، کیونکہ اس سلسلے میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم سب مخلصانہ کوشش کریں گے، لیکن آخری فیصلہ والد صاحب نے کرنا ہے، جو اس وقت یہاں نہیں ہیں اور جنہیں ابھی تک حالات سے مطلع نہیں کیا گیا۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ یہ بات والد صاحب کی خدمت میں کسی احسن انداز میں پیش کی جائے۔ خیر، اب آپ سفید منزل آ سکتے ہیں، لیکن مناسب ہوگا الیاس صاحب آپ یہاں اس وقت تشریف لایا کریں جب میں موجود ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ اس چھوٹی سی تفصیل کو اہمیت دیں گے۔ ایلی ناؤ گھر لوٹا تو اس کے خیالات بے حد پریشان تھے۔ اس روز کے واقعات ہی عجیب تھے، بلکہ گزشتہ چند ہفتوں میں جو واقعات بیتے تھے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ اس پر بیتے ہیں۔ 2 روز تک ایلی بیتے ہوئے واقعات کو ذہن میں دہراتا رہا اور مزید دہراتا رہتا اگر اسے ڈاک سے سعدی کا خط موصول نہ ہوتا۔ لکھا تھا، میرے راست گو، میں راستہ بناتی ہوں آپ بگاڑتے ہیں، میں چنتی ہوں آپ بکھیرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو آپ اپنی راست گوئی قائم رکھیے، صرف اس لیے کہ کہیں آپ پہ جھوٹا ہونے کی فرد جرم نہ لگ جائے۔ آپ کی راست گوئی کی وجہ سے کتنا ہنگامہ برپا ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ امان صاحب کو اپنی بندوق بھی بھول گئی۔ ملاقات کا ایک راستہ نکالا تھا، وہ بھی آپ نے مسدود کر دیا۔ کئی بار کہہ چکی ہوں انہیں آپ سے کوئی لگاؤ نہیں، ان کا لگاؤ میری وجہ سے ہے، ان کا بس چلے تو نہ جانے کیا کر دیں، لیکن آپ ہیں کہ راستے سے لگن لگا رہے ہیں اور منزل کو بھولے جا رہے ہیں۔ اس طرح تو میری کوششیں بے اثر ہو جائیں گی۔ آپ ایسا نہ کیجیے، خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ سعدی کا خط پڑھ کر ایلی کو بے حد افسوس ہوا، اس کا کسی بھی کام میں دل لگنا بند ہو گیا۔ اس نے خود کو کتابوں میں مصروف کرنا چاہا، لیکن مطالعے سے اس کا جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن نیم چھتی میں کتاب لیے پڑا رہتا، پھر تھک کے پڑ جاتا۔ اسی کیفیت میں اس نے امتحان دیا۔ آج آخری پرچہ دینے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایلی نے سوچا تھا جانے سے پہلے وہ ایک بار سفید منزل ضرور جائے گا تاکہ منصر سے آخری ملاقات کر لے، اور کتنا اچھا ہو کہ منصر موجود نہ ہو اور سعدی اسے جنگلے سے دیکھ لے اور وہ چھوٹے کمرے میں جا بیٹھیں اور سعدی اس کا مذاق اڑائے، لیجیے باجی آ گئے ہمارے راست کو، جھوٹ صرف ہم سے بولتے ہیں دوسروں سے نہیں، کیوں جی یہی بات ہے نا؟ لیکن جب وہ سفید منزل گیا تو انور کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ سب لوگ ہسپتال گئے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود ایلی یہ معلوم نہ کر سکا کہ وہ ہسپتال کیوں گئے تھے۔ امتحان کے دوران منصر اسے روز ملتا رہا تھا، حتیٰ کہ آج جب آخری پرچہ دے کر نکلا تو بھی منصر نے ہی ایلی کو اپنی موٹر سائیکل پر ناؤ گھر اتارا تھا، لیکن ہسپتال کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ پہلے روز جب ایلی پرچہ دے کر ہال سے نکلا تو اس نے دیکھا سامنے سے منصر موٹر سائیکل پر آ رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا عجیب اتفاق ہے، میں ابھی لنچ کھا کے آ رہا تھا، آئیے آپ کو لے چلوں۔ کہیے پرچہ کیسا ہوا؟ اس کے بعد ہر روز جب ایلی پرچہ دے کر باہر نکلتا، عین اسی وقت منصر لنچ کھا کر ادھر سے گزرتا۔ وہ اس روز بھی ملا تھا اور اسے موٹر سائیکل سے اتارتے ہوئے بولا تھا، اچھا الیاس صاحب خدا حافظ، خط تو آپ لکھا ہی کریں گے، میرا مطلب ہے اگر کوئی ضروری بات ہو تو، اور لاہور تو آپ آتے ہی رہتے ہوں گے، علی پور قریب ہی تو ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ ایلی کا جی نہیں چاہتا تھا کہ سامان باندھے، لیکن وہ سب لاج چھوڑ رہے تھے، ناچار اسے بھی تیاری میں مصروف ہونا پڑا، لیکن اس کی تمام توجہ گلی کی طرف تھی کہ نہ جانے کب وہ لوگ ہسپتال سے واپس آ جائیں۔ لیکن گاڑی کا وقت ہو گیا اور گلی سے نہ کوئی موٹر نہ ہی کوئی تانگا گزرا۔ اس نے ناؤ گھر اور سفید منزل پہ حسرت بھری نگاہ ڈالی اور بھا اور جا کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ منزل کو چھوڑ کر راہی بن رہا ہے۔ اس کا ذہن ایک خلا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسے قطعی احساس نہ تھا وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ علی پور پہنچ کر بھی وہ غائب دماغی سے چلتا ہوا محلے میں پہنچا۔ کچی حویلی سنسان پڑی تھی، میدان میں اندھیرا تھا، احاطے میں لالٹین مدھم لو سے جل رہی تھی۔ علی احمد کے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند پڑے تھے۔ جب وہ زینے میں پہنچا تو شہزاد کے چوبارے کے دروازے کھلے دیکھ کر چونکا۔
چچا عماد نے بتایا تھا کہ شریف شہزاد کو لے گیا ہے، لیکن سامنے چارپائی پر شہزاد بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ایک نومولود بچہ لیٹا تھا۔ شہزاد نے ایلی کی طرف دیکھا اور یوں حیران ہو گئی جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہو۔ ایلی نے زینے میں قدم آگے بڑھایا تو شہزاد نے کہا، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ وہ سب تو کابل گئے ہوئے ہیں۔ ایک دراز قد خوبصورت عورت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کون آیا ہے؟ ایلی نے اس عورت کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بڑے روب سے اسے گھور رہی تھی۔ شہزاد بولی، بیگم کو نہیں پہچانا تو نے؟ وہ بولی، اب کیوں پہچانے گا، اب تو جوان ہو گیا ہے۔ شہزاد کھوکھلی سی ہنسی ہنس کے بولی، جوان؟ یوں لگتا ہے جیسے راستہ کھو کے آ گیا ہو۔ اب بیٹھ بھی جا، مجھ سے نہیں تو اماں سے ہی کوئی بات کر۔ پھر جانو سے بولی، منہ کیا دیکھ رہی ہو، ایلی کے لیے چائے بناؤ، اتنی دیر کے بعد آیا ہے۔ چلو آیا تو ہے۔ دفتن ایلی کو یاد آیا کہ بیگم شہزاد کی والدہ تھی۔ پھر اس کی نگاہوں میں وہ دن پھر گئے جب سانوری کی نیم باں آنکھیں دیکھ کر محلے کے تمام نوجوان آہیں بھرتے تھے۔ ارجمن چلاتا، جب سے گوکل کے کنہیا آئے ہیں سارا محلہ پنگھٹ بن گیا ہے۔ پھر تھیٹر کی اسٹیج پر زٹیک گیلری کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سونٹا لہراتا اور ایلی اسے ٹوکتا، ابے دیکھ کر، کسی کو ڈنڈا مار نہ دیو۔ شہزاد کے والد غلام علی بڑے بانکے رنگیلے آدمی تھے، لیکن وہ علی احمد کی طرح عورتوں کو گھر نہیں لاتے تھے۔ کلی کلی منڈلانا ان کا شغل ضرور تھا، لیکن گھر میں پھولوں کے تختے لگانا انہیں پسند نہ تھا۔ گھر میں صرف ایک ہی پھول تھا، بیگم۔ غلام علی گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، اس لیے گھر پہ بیگم کی حکومت تھی، اور بیگم گھر کے معاملات میں کسی کی دخل اندازی گوارہ نہیں کرتی تھی اور دوسروں پہ حکم چلانا اپنا حق سمجھتی تھی۔ دراصل بیگم کو کبھی محلوں میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، چونکہ اس کا خامند محکمہ ریل میں اسٹیشن ماسٹر تھا، اس لیے اس نے ساری عمر اسٹیشنوں پر بسر کی تھی۔ اس کے ارد گرد بسنے والے کلی، خوانچے والے اور وہ ملازمین جو کوارٹرز میں رہتے تھے، وہ سب اس کے شوہر کے ماتحت کام کرتے تھے۔ بیگم ان سب کو اور ان کے گھر والوں کو اپنا ماتحت سمجھتی تھی۔ اسے دکھ صرف ایک تھا کہ خامند اس کے حکم سے باہر تھا۔ اس نے پیار سے سمجھا کے دیکھا، ٹسوے بہائے، دھمکیاں دیں، غلام علی کے پاس آنے والی عورتوں کو پیٹا بھی، لیکن اسے روک نہ سکی۔ کبھی کبھار غلام علی کو یاد آ جاتا کہ بیگم بھی ایک عورت ہے۔ ایسے میں بیگم التفات سے پیش آنے کی بجائے تنک مزاجی دکھا کر انتقام لیتی اور شوہر کو تڑپتا دیکھ کر خوشی محسوس کرتی۔ غلام علی غصے میں بل کھا کے باہر نکل جاتے اور کسی دوسری عورت کو تلاش کرتے۔ ایک مرتبہ ایسی ہی صورتحال میں غلام علی باہر نکلے تو پلیٹ فارم پہ گاڑی کھڑی تھی اور ڈبے سے ایک فیشنیبل عورت نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور تھرماس تھے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ فر انگریزی بولے گی۔ غلام علی کو کبھی ایسی عورت سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ڈائننگ روم تک پہنچ گئے۔ وہ خود کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جس سے روپیہ بٹور سکے، لیکن وہ بڑی ہوشیار تھی۔ حصول زر کے لیے وقتی میل ملاپ کی خواہش مند نہیں تھی، دوام کے قائل تھی۔ اس نے غلام علی کو ہاتھ میں لے لیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس نے یہ تعلق صرف اس لیے گوارا کیا تھا کہ اسے غلام علی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ محبت کا لفظ سن کر غلام علی سکتے میں رہ گئے۔ آج تک کسی عورت نے ان سے اظہار محبت نہ کیا تھا۔ وہ خاتون کے سحر میں آ گئے اور اس کی تمام شرائط تسلیم کر کے خفیہ طور پہ نکاح کر لیا۔ خاتون نے تحفظ کے طور پر مطالبہ کیا کہ وہ بیگم کو طلاق دے دیں۔ بیگم سناٹے میں آ گئی۔ اس عمر میں جب وہ 4 جوان بچوں کی ماں تھی، جن میں سے 2 شادی شدہ تھے، جب طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے شہزاد کے پاس آ گئی تھی۔ بیگم نے ایلی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ یہاں ٹھہرے گا کہاں؟ بیگم کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی ایلی کے کان پکڑوا دے گی۔ بیگم کا رویہ دیکھتے ہوئے شہزاد اٹھتے ہوئے بولی، آخر اپنے ہی گھر ٹھہرتا ہے انسان۔ شہزاد نے میز کو جھاڑا، نیا میز پوش نکال کر میز پر بچھایا اور میز اٹھا کر ایلی کے سامنے رکھا۔ لو جانو، اب بناؤ چائے۔ بیگم بولی، میں کیے دیتی ہوں یہ کام، تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے، خواہ مخواہ۔ اس کام کے لیے اچھی ہے، شہزاد بولی۔ بیگم نے بہت تحمل سے کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہاری باتیں۔ شہزاد بولی، آ جائے گی سمجھ بھی۔ ایلی نے ان دونوں کی باتیں نہیں سنی تھیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ شہزاد ہنسی، کیا بات ہے، یہاں پہنچ کر بھی کھوئے ہوئے ہو؟ چند ہی روز میں بیگم اور ایلی ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایلی کو معلوم ہوا کہ وہ باروب اور تمطراق والی بیگم دراصل ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا ہے۔
اپنے گھر کی باتیں یاد کرتے ہوئے اور غلام علی کے قصے سناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آنسو روکنے کی کوشش کرتی تو ضبط ٹوٹ جاتا، پھر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے روتی۔ شہزاد کے گھر میں بیگم کی باتیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے والیوں کے روبرو باتیں کرنا بیگم کے وقار کے منافی تھا۔ شہزاد کی شادی کے بعد وہ یہاں 2-3 مرتبہ ہی آئی تھی اور محلے والوں پہ پھپتیاں کسا کرتی تھی۔ تم لوگوں کے طور طریقے کیسے ہیں؟ تم لوگوں کے خاوند کیسے ہیں؟ میرے گھر میں تو کیا مجال ہے جو نمک زیادہ یا کم ہو جائے، گوشت زیادہ گل جائے یا سخت رہ جائے، گھر میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ بات بات پر اپنے گھر کی بات کرنا، گھر میں اشیاء کی افراد کا تذکرہ کرنا، اپنے خاوند کے غصے اور دبدبے کا اظہار کرنا بیگم کی عادت تھی۔ صرف یہی نہیں، وہ سمجھتی تھی کہ دوسروں کے لیے جب تک حقارت کا اظہار نہ ہو، اپنے گھر کی بات سنائی نہیں جا سکتی۔ اب وہی بیگم بلا کس منہ سے محلے والوں کو اپنی تزیق کا قصہ سناتی، کس منہ سے بتاتی کہ اس کی حکومت چھن چکی ہے۔ محلے والوں سے اپنا دکھ سکھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں بیگم کو لگا کہ ایلی وہاں صرف اس لیے تھا کہ سارا دن اس کی باتیں سنے اور اظہار ہمدردی کرے۔ ایلی بیگم کے پاس بیٹھ کر ہمدردی سے سر ہلاتا رہتا، پھر بیگم اور ایلی عجیب و غریب مشاغل میں گم ہو جاتے۔ بیگم اشارہ کرتی، وہ دونوں رابعہ کے خالی چوبارے میں جا بیٹھتے۔ بیگم تھیلے سے سیاہ روئی نکال کر کہتی، اس نے کہا ہے روئی کی 7 بتیاں بنا لو اور کورے برتن میں موم کی پتلی بنا کے رکھو، پھر اس بتی کو آگ لگا کر برتن میں ڈال دو۔ جتنی دیر برتن سے دھواں نکلتا رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کر آئی بلا کو ٹالتو پڑتی رہو۔ ایلی پوچھتا، وہ عامل کچھ سمجھدار بھی دکھتا ہے یا نہیں؟ بیگم جواب دیتی، بہت سیانہ عامل ہے، ہزاروں کے گھر آباد کیے ہیں اس نے، لیکن ایک مشکل ہے، میں ایک ٹانگ پہ اتنی دیر کھڑی کیسے ہوں گی؟ لو اس میں کیا ہے، ایلی کہتا، ایک ہاتھ سے کرسی کو تھامے رکھنا، کہو تو میں سہارا دیے رہوں گا۔ بیگم غصے سے ایلی کو دیکھتی، اسے ہر وہ بات بری لگتی تھی جس سے قرب کا احساس ہو یا بے تکلفی کا اظہار ہو۔ اس کی دانست میں بے تکلفی کسی تعلق کی دلیل تھی، اور کسی تعلق کے لیے بیگم کے دل میں نفرت کے جذبات قائم ہو چکے تھے۔ وہ عامل کے دیے ہوئے تعویذ لاتی اور وہ دونوں بیٹھ کر انہیں پانی میں گھولتے رہتے اور ان عملیات کے نتائج کا انتظار کرتے۔ ایلی کو ان تعویذوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن بیگم کی تسلی کے لیے کہتا، ہاں ہاں ہوتا ہے ان چیزوں کا اثر۔ البتہ شہزاد کھلم کھلا مذاق اڑاتی۔ دروازہ بجتا تو جانو سے کہتی، جا کر دیکھ، نیچے ڈاکیا رجسٹری لایا ہوگا، ابا کی طرف سے اطلاع آئی ہوگی کہ وہ قصہ ختم ہو گیا، اب گھر آ جاؤ۔ پھر معنی خیز انداز میں کہتی، اماں بھلا ان عملیات سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ان تعویذوں کا اثر ہوتا تو میں ان کے زور پہ کسی کو اپنا نہ بنا لیتی۔ پھر ایک روز کہنے لگی، اماں تھوڑی سی روئی دینا۔ روئی کیا کرے گی تو؟ میں بھی بتیاں بناؤں گی۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، اوپر سے نہیں دکھتا، شاید بتی جلانے سے میرا ساتھی بھی واپس آ جائے۔ کیوں ایلی، جانے والے واپس آ سکتے ہیں کیا؟ شہزاد کو بیگم کے ان عملیات سے شکایت یہ تھی کہ ان کی وجہ سے ایلی اس سے دور ہو گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایلی کے دل میں اس کی آرزو کم نہ ہو، وہ اس کے لٹکتے بازو کو تھام کر اس کے پیروں پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہے۔ لیکن اب کی بار جب سے ایلی آیا تھا، بیگم کے ساتھ رابعہ کے چوبارے میں بیٹھا رہتا۔ ایلی کی بے نیازی نے شہزاد کے شوق کو بڑھا دیا۔ شہزاد کی عادت تھی کہ اس کے پیچھے جاؤ تو آگے بھاگتی تھی، اس سے دور ہٹو تو تعقب کرتی تھی، حتیٰ کہ دور ہٹنے والا اس کے پیچھے چل پڑتا۔ ایک روز بیگم عامل کے پاس گئی ہوئی تھی، جانو باورچی خانے میں تھی۔ شہزاد نے چپکے سے آ کر ایلی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا تو ایلی خوشی سے سرشار ہو جاتا تھا، لیکن اس روز وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور بولا، شہزاد ہے۔ شہزاد نے ہاتھ ہٹا لیے اور کہنے لگی، جانے والے نے ایک دن جانا ہی تھا، میں جانتی تھی یہ گاڑی جو فلیگ اسٹیشن پہ رکی ہے فقط چند روز ٹھہرے گی۔ ایلی نے کہا، تم تو ریلوے کے بابو کی طرح بات کر رہی ہو۔ وہ بولی، بابو کے گھر والی جو ہوئی۔ ایلی نے کہا، تمہیں یاد ہے پچھلی مرتبہ میں کن حالات میں یہاں سے رخصت ہوا تھا؟ تمہارا کھیل کر کھلونے کو پھینک دینا بڑا اذیتناک ہے۔ تو کیا تم اس ڈر سے چلے گئے تھے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں پھینک دیا تھا؟ نہیں، میں اس غصے میں گیا تھا کہ تمہاری ذات کا ایک حصہ الگ تھلگ رہتا ہے، بے نیاز، وہ حصہ کسی بھی وقت تم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ تو تم میری ذات کے اس حصے کو سزا دے رہے ہو۔ بے پرواہ کو کون سزا دے سکتا ہے شہزاد؟ سزا تو اسے دی جا سکتی ہے جسے لگن ہو۔ ایلی، یہ سب باتیں جو تم مجھے سنا رہے ہو محض قصے ہیں۔ ناراض تم اس لیے ہوتے تھے کہ مجھ پہ شک کرتے تھے، تم سمجھتے تھے میں ہر کسی سے آنکھ لڑاتی پھرتی ہوں،
لیکن تمہاری یہ بے نیازی یہ اس شک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ گاڑی فلیگ اسٹیشن سے نکل گئی ہے۔ ایلی نے تڑپ کر شہزاد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے دو آنسو ڈھلک کر گالوں پر بہہ گئے۔ وہ بولی، بہت اچھا ہوا، یہاں کیا دھرا تھا جو تمہاری بھیٹ کرتی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ زندگی میں تم سے ملنا ہوگا تو اپنا سب کچھ امانت رکھتی۔ پھر اس نے از خود اپنا بازو ایلی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرا ہاتھ تو تھام لو کم سے کم، دھوکہ ہی سہی، میں خود کو دھوکہ دے کر ہی دیکھ لوں۔ ایلی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس پر ہمیشہ یہ خوف غالب رہتا تھا کہ اسے بے وفا نہ سمجھا جائے۔ علی احمد کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے چند باتیں اس کے دل میں اس قدر جڑ پکڑ چکی تھیں کہ انہیں دل سے نکالنا ناممکن تھا۔ اپنے باپ کی بے راہ روی کی وجہ سے اس نے بہت دکھ سہا تھا، اس کا بچپن تباہ حال گزرا تھا، وہ اس محبت سے محروم رہا تھا جس کے بغیر بچے کی شخصیت پھل پھول نہیں سکتی۔ یہ شخصیت کی کمزوری کا شاخسانہ ہی تھا کہ جب اس نے ایک رات شہزاد کا مہندی لگا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو معافی مانگنے کی بجائے یہ کہنا شروع ہو گیا کہ اسے شہزاد سے محبت ہے، اور آج وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے شہزاد سے محبت تھی تو پھر سعدی سے کیا تھا؟ وہ اعلانیہ سعدی کی محبت کا اقرار کرنے سے ڈرتا تھا کہ شہزاد اسے بے وفا کہے گی۔ شاید وہ بے وفا کا طعنہ سن کر بھی یہ بات بتا دیتا، لیکن شہزاد کو دیکھ کر اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے دراصل محبت کس سے تھی۔ ایلی کو سعدی سے تنہائی میں ملنے کے مواقع کئی بار ملے، وہ اس کے پاس گھنٹوں کھڑا رہا، اس سے مل کر ہمیشہ خوشی محسوس کرتا، ملنا تو دور اس کا خط پڑھ کے ہی زندہ ہو جاتا، سعدی کی موجودگی میں اس پہ نشہ سا چھا جاتا، لیکن اس نے کبھی کوئی غلط خواہش محسوس نہ کی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے سعدی کی محبت کو بہتر سمجھتا تھا کیونکہ اس میں گناہ کا عنصر نہیں تھا۔ سعدی کسی کی بیاہتا بیوی نہیں تھی، اس سے تعلق رکھتے ہوئے ضمیر پہ بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جب شہزاد نے اس کی طرف اپنا بازو بڑھایا تو ایلی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر اس وقت شہزاد وہی پرانا بے پرواہی کا رویہ اختیار نہ کرتی تو نہ جانے اس وقت کیا ہوتا۔ پھر بھی اسے شہزاد پہ اعتماد نہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ محلے کے تمام لڑکے اس کے عشق میں گرفتار تھے، اور شہزاد دوسروں کی محبت بھری نگاہوں کے سحر سے خود کو محفوظ رکھنے کی خواہش مند نہیں تھی، چاہے وہ نگاہیں کسی کی بھی ہوں۔ اسی لیے شہزاد کا حسن دیکھ کر اس کے دل میں رقابت کے جذبات پیدا ہوتے اور اسے ساری دنیا اپنی رقیب لگتی۔ اس مرتبہ جب سے وہ لاہور سے آیا تھا اس نے شہزاد کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی تھی، اس کا لٹکتا ہوا بازو پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن حقیقت بتانے کی بجائے اس نے اپنی بے رخی کا یہ جواز پیش کیا کہ وہ شہزاد سے ناراض ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ شہزاد اسے نظر انداز کر کے شادی کی محفلوں میں چلی جاتی تھی۔ اگر شہزاد کوئی عام عورت ہوتی تو ایلی کی بے پرواہی دیکھ کر بیزار ہو جاتی، آخر ایلی اس کے لیے بدنامی کے ٹیکے کے سوا اور کیا تھا؟ ایلی کی وجہ سے محلے والیاں اسے طعنے دیتی تھیں، ہاجرہ اور فرحت سمجھتی تھیں کہ شہزاد نے جادو کے زور پر ایلی کو طوطا بنا کر اپنی انگلی پہ بٹھا رکھا ہے۔ ایلی کی وجہ سے شہزاد کا اپنا شوہر اس سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس کی سگی والدہ شکوک سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ ایلی کی بے پرواہی دیکھ کر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ایلی کو معلوم نہ ہوا کہ سعدی کے خیالوں میں کھو کر وہ جوں جوں شہزاد سے بے نیاز ہو رہا ہے، اس کا محبوب بنتا جا رہا ہے۔ اب بحیثیت ناری شہزاد کی تمام قوتیں اس بات پہ تل گئی تھیں کہ محبت کا دیپ جلا کر ایلی کو وہی پرانی حیثیت بخش دی جائے۔ شہزاد سارا دن ایلی کے سامنے چڑھاوے چڑھاتی، نت نئی چیزیں پکا کر اس کے سامنے رکھتی۔ بدلے میں اس کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ وہ دیوتا بن کے سامنے بیٹھا رہے، پریم کی منڈلی بجاتا رہے، لیکن نہ تو اس کے آگے بھکشا کے لیے ہاتھ پھیلائے، نہ ہی اٹھ کر کہیں اور جائے۔ ایلی سیدھے طریقے سے سعدی کی محبت کا اقرار کرنے کی بجائے ہر روز شہزاد سے نیا جھگڑا قائم کر لیتا۔ تم نے فلاں کی طرف کیوں دیکھا؟ تم میرے پاس بیٹھنے سے گریز کیوں کرتی ہو؟ یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ بیگم ایسے وقت علی پور آئی تھی جب شہزاد اور ایلی اپنے اپنے رول بدل چکے تھے۔ اب ایلی محبوب کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اگر وہ پہلے آئی ہوتی تو ممکن ہے وہ یہ سمجھتی کہ ایلی شہزاد کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور شہزاد کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اسے دھتکارتی نہیں، لیکن اب وہ دیکھ رہی تھی کہ شہزاد ہاتھ پھیلا رہی ہے، لہٰذا اسے محسوس ہوا کہ شہزاد غلام علی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل میں شہزاد کے لیے وہی جذبات پیدا ہو گئے جو اپنے سابقہ شوہر غلام علی سے وابستہ تھے، نفرت اور حقارت کے جذبات۔ چونکہ نفرت اور حقارت کا یہ طوفان چل نہیں سکتا تھا، اس لیے دل میں اکٹھا ہوتا گیا، اور اس کی وجہ سے شہزاد اور ایلی کا مستقبل تاریک ہوتا گیا۔
سب سے پہلے بیگم نے اس کا اظہار جانو کے سامنے کیا۔ جانو نے اپنی تمام تر زندگی تیاگ کے تحت بسر کی تھی۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی تمام زندگی لوگوں کے کام کاج کرنے اور اپنی عصمت کے تحفظ میں بسر کی تھی۔ بیگم کی بات سن کر اس کے دل میں موجود آتش فشاں پھٹ گیا۔ آئے ہائے، یہاں تو آئے دن بیگم یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب رانی سے کون کہے اپنا آپ سنبھالے۔ بیگم کے دل میں غلام علی بسا ہوا تھا۔ تحقیر سے بولی، آخر بیٹی کس کی ہے؟ جانو نے کہا، بیٹی تو تمہاری ہی ہے۔ ہائے، مجھ پہ گئی ہوتی تو یہ چلن نہ ہوتے۔ جانو بولی، اور وہ شریف بدھو، وہ تو دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، بس نام کا خاوند ہے۔ بیگم نے کہا، اس محلے کے خاوند تو نہ جانے کس مٹی سے بنے ہیں، خاوندوں والی بات ہی نہیں ان میں۔ بیگم اور جانو کی یہ دبی دبی باتیں ابھرنے لگیں اور پھر اس پراسرار اصول کے ماتحت باہر نکل گئیں جسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، اور محلے والے جو ایلی اور شہزاد کے قصے پر اظہار خیال کرتے کرتے اکتا گئے تھے، ایک بار پھر جوش میں آ گئے اور تازہ دم ہو کر اس پٹی ہوئی لکیر کو پیٹنے لگے۔